عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ اسی حوالہ سے میں آج آپ کی بارگاہ ولایت میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم ان لوگوں سے نہیں کہ جو ایک صرف مولا کائنات کا نعرہ تو لگائے، باقی تینوں خلفاء کا جو ہے وہ انکار کرتا پھرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہے کرنے ایک ہی مشل کی، ابو بکر عمر عثمان و علی، ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، اور جس وقت میں خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسلمانوں کے مومنین کے تیسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ برحق۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی وہ ہستی ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے جتنی بار جنت بیچی ہے مجھ سے عثمان غنی نے خریدی ہے۔ یعنی کوئی معمولی بات نہیں کہ حضرت عثمان غنی آپ ہر موقع کے اوپر جب بھی دین اسلام کو مال کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان غنی نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر لبیک کی صدا جو ہے وہ لگائی۔ تو حضرات حضرت سیدنا عثمان غنی، ان کا نام جو ہے وہ عثمان ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، صحابہ ایسے تھے کہ جو اسلام میں داخل ہوئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ سرکار ان کا نام پوچھ کر اور پھر سرکار ان کا نام بدل دیا کرتے تھے اگر جس نام کا معنی ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا سرکار نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی نام جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا نام جو ہے وہ عثمان، اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ کا نام عثمان ہی رہا۔ اور آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور آپ کی ایک کنیت ہے ابو عمر، اور آپ کا جو لقب ہے وہ ہے الامین، اور ایک آپ کا لقب ہے ذو النورین، دو نوروں والا۔ اس کا مطلب ہے دو نوروں والا۔ اور یہ آپ کا لقب اتنا جو ہے معروف لقب ہے کہ جس نے عرش اور فرش پر آپ کے لقب کی جو ہے وہ دھومیں مچا رکھی ہیں۔ بلکہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے یار عثمان غنی کو فرشتوں کی مجلس میں ذو النورین کہہ کے جو ہے بلایا جاتا ہے۔ جب میرے یار عثمان غنی کا ذکر فرشتوں کی محفل میں ہوتا ہے تو عثمان غنی کو ذو النورین کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ تو ذو النورین کا مطلب یہ ہے کہ دو نوروں والا۔ تو آپ کو یہ لقب کیسے ملا؟ اب اس میں بہت سارے اقوال ہیں، علماء نے لکھے، لیکن میں مختصر تا وقت ہے، میں صرف مصطفیٰ کریم کے 4 یاروں کی نسبت سے 4 اقوال بیان کر کے اپنی گفتگو کو آگے لے کے جاؤں گا کہ 4 قول علماء کے یہ ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے۔ پہلا قول علماء کا یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی سخی بڑے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ سخاوت بڑی کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے ایک ایک دور سخاوت کے دور کو نور قرار دے کے آپ کو ذو النورین، دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روزانہ عشاء کی جب نماز پڑھتے تھے تو وطروں میں آپ پورا قرآن تلاوت کیا کرتے تھے، پورا قرآن آپ وطروں میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک قرآن نور، دوسرا رات کا قیام نور، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین، دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا قول علماء کا یہ ہے
کہ علماء فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں کی حدیث بھی ہے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میرے یار عثمان غنی کو قیامت کے دن نور کے 2 حلے پہنائے جائیں گے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ کو ذو النورین 2 نوروں والا کہا جاتا ہے. اور چوتھا اور معروف قول یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے. چوتھا قول اور معروف قول یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک کسی نبی کے کسی صحابی کو یہ شرف نہیں ملا کہ کسی نبی کے صحابی کے نکاح میں جگہ بادیگر کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. یہ عزت اگر حصے میں آئی ہے تو عثمان غنی کے حصے میں آئی ہے. تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ 2 نوروں والا ذو النورین کہہ کر پکارا جاتا ہے. اور امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اسی وجہ سے عثمان غنی کو مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا. اور صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے 12 نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو حضرات اس وجہ سے یہ 4 قول علماء کے ہیں کہ جس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے. اب حضرات غور کرنے والی بات یہ ہے کہ لوگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تو نور نہیں مانتے. لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں جی وہ تو ہماری طرح بشر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عثمان غنی کو ذو النورین مانتے ہیں. بھائی عثمان غنی کو ذو النورین تو مانتے ہیں, اشتہاروں پہ لکھا ہوتا ہے عثمان غنی ذو النورین کانفرنس, ذو النورین کانفرنس یا عثمان غنی ذو النورین کانفرنس. دیکھا یہ ابھی اشتہار آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جلوس نکالے جا رہے ہیں شہادت سیدنا فاروق اعظم کا جلوس, شہادت سیدنا عثمان غنی پر جلوس, اور نبی علیہ السلام کے میلاد کا جلوس آئے تو کہتے ہیں جی بدعت ہے. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ آقا کا دن منانا بدعت ہو گیا, غلام کا دن منانا دین ہو گیا. خوب پردہ ہے کہ چلمل سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. بھائی کیسا لوگوں کا مذہب ہے, کیسی لوگوں کی سوچ ہے کہ بھائی جن کے صدقے عثمان غنی اور عمر فاروق کو عزتیں اور شانیں ملی ہیں ان کا دن منانا تو بدعت ہو گیا. اگر عثمان غنی کی جو ہے وفات اور جو ہے فاروق اعظم کی شہادت اور عثمان غنی کے شہادت کا دن منانا چاہیے تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن تو پھر بدرد اولا جو ہے وہ منانا چاہیے نا. تو حضرات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ نور مانتے ہیں لیکن مصطفیٰ کریم کو نور نہیں مانتے. بھائی عثمان غنی کو نور اس لیے مانتے ہیں کہ 2 بیٹیاں سرکار کی عثمان غنی کے نکاح میں آئی, تو اگر جس عثمان غنی کے نکاح میں سرکار کی 2 بیٹیاں آ جائے وہ تو ذو النورین بن جائے 2 نوروں والا, تو پھر مصطفیٰ کریم کی شان کا عالم کیا ہوگا. ہم اسی لیے کہتے ہیں سارے نوروں سے دے نورو تو اس کا نور دورو تو اس نو تاج عرش دا ملیا موسیٰ نو کو تورو. تو حضرات پتہ چلا کہ عثمان غنی کو بھی جو رتبہ ملا ہے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ملا ہے. تو حضرات عزیز وقار حضرت عثمان غنی آپ کی اگر سخاوت کی بات کی جائے تو وہ بھی بے مثال, اگر آپ کی حیا کی بات کی جائے تو وہ بھی بے مثال, اگر جو ہے وہ آپ کے جس زندگی کے جس سیرت کے جو ہے وہ پہلو پر نظر ڈالی جائے وہ الحمدللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے غلاموں کی مثل بھی نہیں ملتی اور مثال بھی نہیں ملتی. حضرت عثمان غنی آپ جامع القرآن اور کامل الحیاء والایمان آپ کو کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی وہ ہیں کہ ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کشان اقدس میں لیٹے ہوئے ہیں گھر مبارک کے اندر, جس طرح آدمی اپنے گھر کے اندر لیٹا ہو تو سرکار دو جہاں کی پنڈلیوں مبارکوں سے تھوڑا سا تہمت جو ہے وہ ہٹا ہوا تھا. تو اچانک یار غار سردار صحابہ حضرت ابوبکر صدیق آئے تو سرکار دو جہاں اسی طرح لیٹے رہے. پھر تھوڑی دیر گزری تو تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم آئے, سرکار اسی طرح لیٹے رکھے. دیگر صحابہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آئے
لیکن سرکار اسی طرح لیٹے رہے. جب دروازہ کھٹکا تو سرکار دو جہاں کو عرض کی گئی آپ کی خدمت میں کہ سرکار آپ کا یار عثمان غنی آیا ہے. تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر پہلے تہمت مبارک درست کیا, تو پھر فرمایا کہ عثمان کو اندر بلاؤ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ابا جان ابو بکر صدیق آئے آپ اسی طرح لیٹے رکھے, عمر فاروق آئے اسی طرح لیٹے رکھے, دیگر صحابہ آتے رہے آپ اسی طرح لیٹے رکھے, لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ نے تہمت مبارک جو ہے وہ درست فرما لیا. عرض کی آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا آسماں کے فرشتے بھی کرتے ہیں. تو اب جس عثمان غنی کا حیا آسماں کے فرشتے کریں, کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو عثمان غنی کا حیا نہیں کرتا, جو عثمان غنی کو تبرہ کرتا ہے. اس سے بدبخت, اس سے بڑا بدبخت زمانے میں کوئی نہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر آپ کی حیا اور اگر آپ کے حسن کی بات کی جائے تو تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میرے کریم لجپال آقا جب معراج سے واپس آئے نا, تو سرکار دو جہاں معراج سے واپس آئے تو آپ نے آ کے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ میں آسمانوں کی سیر کے لیے گیا تھا, تو وہاں پر ہر آسمان پر میری انبیاء سے ملاقات ہوتی رہی. تو جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا تو میری ملاقات جد الانبیاء معمار کعبہ میرے دادا جان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے میری ملاقات ہوئی. تو فرمایا صحابہ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ بڑے حسین و جمیل تھے, بڑے سونے تھے, بڑے حسین و جمیل تھے. اب صحابہ سن رکھے ہیں تو سرکار دو جہاں نے فرمایا صحابہ کیا تم میں سے بھی کوئی میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کے جلوے دیکھنا چاہتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی آقا ہم سبھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو فرمایا آئینہ عثمان, فرمایا میرا عثمان کہاں ہے؟ عرض کی لبیک یا رسول اللہ, آقا حاضر ہوں. فرمایا عثمان ذرا قریب آ جا. فرمایا صحابہ یہ میرے یار عثمان غنی کا چہرہ دیکھو, تجھے میرے دادا ابراہیم کے جلوے جو ہے عثمان غنی میں نظر آ جائیں. حضرات وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شان اور مرتبے کا کون جو ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے. حضرات اگر آپ کی صحابت کی بات کی جائے تو آپ سخی اتنے تھے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آپ نے جو ہے وہ اسلام کے لیے مال مانگا تو اسی وقت سیدنا عثمان غنی نے لبیک جو ہے وہ کہا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں ہے, تو اس پر یہودی کا قبضہ ہے, وہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا. تو صحابہ سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں ہے, تو کرم نوازی فرمائیں, ہم کھارا پانی پیتے ہیں جس سے ہمیں پیٹ کی بیماریاں لگتی ہیں. تو میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا کہ ہے کوئی جو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے, اور میں اس سے جو ہے وہ جنت کے چشمے کا وعدہ کروں گا کہ اسے اللہ تعالیٰ جنت کی نہر سے پانی پلائے گا. تو سیدنا عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور جب یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ بھائی تو یہ کنواں بیچ دے. اس نے کہا کہ بھائی میرا تو یہ کاروبار ہے, میں تو نہیں بیچ سکتا, میں تو اس سے اپنے گھر کا گزرات پورا کرتا ہوں, ضروریات پوری کرتا ہوں, تو لہذا میں نہیں بیچوں گا. تو کافر کیونکہ جو ہے وہ بے عقل ہوتا ہے نا, تو مسلمان بندہ مومن جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا فرمایا ہے. تو سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ تو اس طرح کر آدھا کنواں بیچ دے, آدھا اپنے پاس رکھ لے, آدھا بیچ دے. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا ایک دن تو پانی بھر لینا, ایک دن ہم بھر لیا کریں گے, تو تمہیں جو ہے وہ قیمت پہ مل جائے گی. اس نے کہا جی یہ بات ٹھیک ہے. تو اس نے آدھا کنواں لکھ دیا. حضرت عثمان غنی نے آدھا کنواں لکھوا کے اسے جو ہے وہ رقم ادا کر دی آدھی. تو اب جس دن حضرت عثمان غنی کی باری آئی نا, وہ یہودی جو تھا نا وہ یہودیوں سے بھی قیمتاً پانی پیسے لیتا تھا. تو جب عثمان غنی کی باری آئی تو آپ نے فرمایا ہم کریم آقا کے کریم غلام ہیں. فرمایا ہم کسی کا پانی بند نہیں کرتے, چاہے کوئی یہودی ہے, چاہے کوئی کافر ہے, چاہے مسلمان ہے, سب کو کھلی چھٹی ہے. آج عثمان کی باری ہے, کنویں سے پانی فری لے جاؤ. اب لوگ 2 دن کا پانی جو ہے وہ گھروں میں جمع کر لیتے. جس دن یہودی کی باری آتی وہ اکیلا بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا. تو ایک دن عثمان غنی کا گزر ہوا تو اس نے کہا حضور ایسا کرے باقی کنواں بھی لے لیں. فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے جو ہے وہ رقم مانگی. آپ نے سارا کنواں لکھوا کر
کاغذ لے کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا میں نے کنواں جو ہے وہ آپ کو دے دیا۔ فرمایا عثمان تو نے کنواں دیا ہے، میں نے جنت تجھے دے دی۔ حضرات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے جو ہے وہ سخی تھے، بلکہ جب غزوے کا موقع یا جنگ کا موقع ہے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ کوئی صحابہ جنگ کے لیے مجاہدین کی خدمت کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو مال نہیں، ہمارے تو گھروں میں فاقے چل رہے ہیں، چولہے جو ہے وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ تو سرکار دو جہاں جہاد کا اعلان کر رکھے ہیں، تو صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور روتے ہیں، کہتے ہیں کاش کبھی ہمارے پاس دنیا کے خزانے ہوتے تو ہم مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ لا کے ڈھیر کر دیتے، لیکن ہمارے پاس ہے نہیں۔ اسی اسلام میں حضرت عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ بما ساد و سما مجاہدین کی خدمت کے لیے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں۔ تو سرکار دو جہاں نے دعائیں دی، فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے فرمایا ہے کوئی اور جو جنگ کے لیے غزوے کے لیے جو ہے وہ چندہ دے؟ حضرات کوئی نہ اٹھا، عثمان غنی اٹھ کر پھر کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا میں 200 اونٹ بما ساد و سامان دیتا ہوں۔ تو پھر تیسری مرتبہ پھر سرکار نے فرمایا ہے کوئی جو اٹھے مجاہدین کے لیے؟ تو حضرت عثمان غنی پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو عرض کی آقا میں 300 اونٹ بما ساد و سامان دیتا ہوں۔ تو محدثین جو ہے وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی ایک مرتبہ اٹھے تو 100 اونٹوں کا اعلان کیا، پھر ان 100 اونٹوں کے علاوہ پھر 200 اونٹوں کا اعلان کیا، پھر ان 200 اونٹوں کے علاوہ پھر 300 اونٹوں کا اعلان کیا، یعنی ٹوٹل 600 اونٹ بما ساد و سما حضرت سیدنا عثمان غنی نے اللہ کی رضا کے لیے مجاہدین کی خدمت کے لیے دیے۔ اور پھر سرکار دو جہاں کو سرخ دینار بڑے پسند تھے، میرے کریم آقا نے فرمایا ہے کوئی جو سرخ دینار دے؟ تو حضرت عثمان غنی اٹھے تو لا کر سرخ دینار جو ہے سرکار کی خدمت میں پیش کر دیے۔ میرے کریم آقا یوں دیناروں کو مسجد نبوی میں الٹ رکھے ہیں اور فرمایا آج کے بعد عثمان جو جی چاہے کرے، اس سے کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں ہو۔ حضرات جب یہ بات سنی عثمان غنی نے تو عرض کی آقا اپنی زلفوں کا قیدی بنا کر، اپنی زلفوں کا اسیر بنا کے اب کہتے ہو کہ عثمان جدھر مرضی جا، جو مرضی کر۔ عرض کی آقا اب عثمان جیے گا تو آپ کے قدموں میں، عثمان مرے گا تو آپ کے قدموں میں۔ عرض کی آقا اب جینا مرنا جو ہے عثمان کا یہی پر ہے۔ تو حضرات یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات میں کرتا ہوں آپ کے، پھر گفتگو جو ہے ختم کریں گے۔ حضرت عثمان غنی یہ جو جنت البقیع کا قبرستان ہے جس میں اہل بیت اطہار کے مزارات ہیں، 10,000 سے زائد صحابہ کے مزارات ہیں، اور پھر مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کا مزار پر انوار بھی جنت البقیع کے اندر ہے۔ تو حضرت امام حسن پاک کا مزار جو ہے وہ بھی جنت البقیع کے اندر ہے۔ اور یہ جنت البقیع کا قبرستان بنا کیسے؟ مدینہ شریف جب سرکار آئے تو زکوٰۃ کا حکم آیا، زکوٰۃ کی بکریاں آئی، تو میرے کریم آقا نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جاؤ ان بکریوں کو جو ہے وہ چرا کے لاؤ۔ تو جب صحابی گیا نا، مشرق کی طرف گیا تو یہودی آ گئے، انہوں نے کہا بھائی نبی مکے کا، دین مکے کا، تم یہاں کے جو ہے رہشی نہیں، تو جہاں پر تمہاری زمین ہے، یہاں پر تمہارا کوئی رقبہ موجود ہی نہیں، زمین ہی نہیں، جہاں پہ تمہاری زمین ہے وہاں پہ جا کے مال کو جو ہے وہ چرا لو۔ تو اسی طرح وہ مشرق مغرب کی طرف گیا، اور کوئی آگے اور دیگر چاروں طرف جب گیا نا تو کسی نے بکریوں کو جو ہے وہ چرنے نہ دیا، تو وہ صبح صبح ہی جو ہے وہ واپس لے آیا غلام۔ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ بھائی بکریاں تو شام تک چرانی تھی۔ عرض کی آقا چراؤں تو اس لیے اگر کوئی چرنے دے۔ تو فرمایا کیوں؟ عرض کی آقا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کا رقبہ نہیں، زمین نہیں، جہاں پہ رقبہ زمین ہے وہاں پر جا کر جو ہے وہ چراؤ۔ تو اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کریں؟ یوں کرتے ہیں کہ یہ بکریاں بیچ کر زمین خرید لیں اور اگلے سال جب زکوٰۃ کا مال آئے گا تو پھر چڑھتا رہے گا۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا اے صحابہ تم خاموش رہو، میرے یار عثمان غنی کو بلاؤ۔ فرمایا غلام کوئی زمین بیچتا ہے؟ عرض کی آقا میرا ایک یہودی سے سودا بات چل رکھی ہے۔ فرمایا تو عثمان کو بلا کر لا۔ عثمان غنی آئے،
عرض کی آقا حکم ہو، فرمایا عثمان زمین خریدنی ہے بکریوں کے چرنے کے لیے. تو سیدنا عثمان غنی نے عرض کی آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا عثمان جا کے زمین چیک کر کہ زمین کیسی ہے، کہ جو ہے وہ سیزنل تو نہیں، وقت آنے پر جو ہے وہ گھاس جو ہے وہ جل تو نہ جائے گا. تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی آقا اگر میں زمین دیکھ کر پیسے دوں تو میرے ایمان میں جو ہے وہ خلل آئے گا. عرض کی آقا میں نے زمین دیکھ کر پیسے نہیں دینے، میں نے تو محبوب خدا دیکھ کر پیسے دینے ہیں، میں نے تو آپ کے حکم پہ پیسے دینے ہیں. حضرت عثمان غنی نے زمین خریدی تو حضرات پھر صحابہ کے وصال ہونے لگ پڑے. میرے کریم آقا نے اسی حصے کو فرمایا آدھے حصے کو قبرستان بنا لو. حضرات وہی جو ہے وہ جنت البقیع بن گیا. حضرات آج لوگ کہتے ہیں جی معاذ اللہ عثمان غنی، معاذ اللہ وہ غاصب تھے، انہوں نے مال جو ہے وہ غصب کیا ہے، معاذ اللہ انہوں نے اہل بیت اور مولا علی کے حق پر جو ہے وہ معاذ اللہ قبضہ کیا ہے. آج آپ مفتیان کرام پر سوال کریں، صاحب علم پر سوال کریں، وہ کہتے ہیں کہ اگر غاصب بندہ اگر کوئی مسجد بنائے تو اس کے پیسے قبول نہیں ہوں گے، اگر وہ قبرستان کے لیے جگہ دے تو اس کے جو ہے وہ جگہ وہ قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ غاصب ہے. اور حضرت عثمان غنی نے جو جگہ خریدی وہ جنت البقیع کا قبرستان بنا. اسی جنت البقیع میں سیدہ مخدومہ کائنات کی تدفین ہوئی، اسی جنت البقیع میں حضرت امام حسن مجتبی کی تدفین ہوئی، اسی جو ہے جنت البقیع کے قبرستان میں اہل بیت اطہار دیگر جو ہے ان کی تدفین کی گئی. میں نے کہا آج لوگ شور مچاتے ہیں ارے اہل بیت نے تو دفن ہو کے فتویٰ دے دیا ہے کہ لوگوں عثمان بھی پاک ہے، عثمان کا مال بھی پاک ہے، عثمان کی خریدی ہوئی زمین بھی پاک ہے. تو حضرات وہ کنواں جو عثمان غنی نے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اسی کنویں سے سیدہ مخدومہ کائنات پانی بھرتی رکھی، اور وہی کنویں کا پانی حسن و حسین پیتے رکھے، مولا علی المرتضیٰ پیتے رکھے، اور وہی پانی سے آٹا گوندھ کر سیدہ مخدومہ کائنات کھانا بناتی رکھی، اہل بیت اطہار کھانا کھاتے رکھے. ارے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ لوگوں عثمان پر کوئی اعتراض نہ کرنا، عثمان بھی پاک ہے، عثمان کا خریدا ہوا کنواں بھی پاک ہے، اور عثمان کا مال بھی پاک ہے. حضرات عزیز وقار یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام ہیں کہ جو ہے جمعرات والے دن 18 ذو الحج ہے، آپ کا یوم شہادت کا دن ہے. حضرات یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں کھانا تو ویسے ہی پکتا ہے لیکن ختم پاک دلوائیں پڑھ کر اور سیدنا عثمان غنی کے جو ہے ہدیۃً تحفۃً آپ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان کو یہ صحابہ کا کردار بتائیں. ان کو بتاؤ کہ ہمارے جو ہے ہیرو فلمی اداکار نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کے غلام ہے. حضرات عزیز وقار اگلے پیر شریف کو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی شہادت کا قصہ جو ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.